بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنا علما۔ صاحب، آج کی گفتگو ہم ایک مختلف طرح کے سوال سے شروع کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے اسے محسوس کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن اگر محسوس نہ بھی کیا ہو تو اس تجربے سے ضرور گزرے ہوں گے کہ مہمان جو سموسہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کو کھانے میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب طرح کا تجربہ ہے جس پر میں اپنی فیلنگز اور اپنے احساسات اس گفتگو کے آخر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ صاحب، یہ بات ہمیں ایک اور طرف بھی لے جاتی ہے کہ آخر سوال کی کیا اہمیت ہے۔ جیسے ہم نے یہ گفتگو ایک سوال سے شروع کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بنیادی سوال اور پہلا سوال تھا جس سے ہمارا تعارف ہوا کہ الستُ بربکم، اور یہ سفر شروع ہوا۔ پھر یہ سفر ایک منزل، ایک رخ اور لے گا، اور وہاں پہلا قدم ایک اور سوال سے اٹھے گا، اور وہ سوال ہے من ربک۔ تو آخر یہ ہر منزل، ہر قدم سوال سے کیوں اٹھ رہا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کہنا ہے کہ آدھا علم سوال میں ہے۔ اور اگر ہم تعلیمی پس منظر سے دیکھیں تو سوال ہمارے لیے سوچ کی نئی جہتوں کو کھولتا ہے۔ بہت اسپیشل ایجوکیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بنیادی طور پر سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم اوپن اینڈڈ اور ایک کو کلوز اینڈڈ کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ایک کو ہم سبجیکٹو اور دوسرے کو آبجیکٹو کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے آبجیکٹو ٹائپ کوسچنز ہیں، ان کی مزید دو قسمیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو مزید حصوں میں ہم انہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک سپلائی ٹائپ ہوتے ہیں اور ایک سلیکشن ٹائپ ہوتے ہیں، جبکہ جو سبجیکٹو ہے اسے بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم ان لمیٹڈ اور ایک کو لمیٹڈ کے زمروں میں یا تقسیم کے ساتھ ہم جانتے ہیں۔ یہ جاننا کہ یہ چار مختلف طرح کے سوالات کیسے بنتے ہیں، یا ان کا ہدف کیا ہوتا ہے، یا ان سے کون سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان سوالات کے پیچھے ایک اور سائیکالوجی، ایک اور طرح کی تعلیمی ہیر پھیر بھی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ یہ سوال میموری بیس ہیں، انالیسس بیس ہیں، کریٹو بیس ہیں، یا ان کے ذریعے ہم مقاصد کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسے ان ساری اقسام کا پتہ ہو، بلکہ یہ بھی علم ہو کہ آخر ان اقسام کے ساتھ کون سے اہداف کس طرح کی قسم میں زیادہ آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں پڑھانا ایک ہنر ہے، وہیں اس پڑھے ہوئے کو اسیس کرنا ایک اور طرح کا ہنر ہے، جس کے جانے بغیر تعلیم کا سرکل پورا نہیں ہوتا۔ صاحب، یہ سارا تو وہ حصہ ہے جو ہم پیپر کی صورت میں، لکھی ہوئی صورت میں بچوں سے پوچھتے ہیں، لیکن یہاں کلاس کے اندر ہر وقت، ہر لمحے
بچوں کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس کی بھی ایک خاص ٹیکنیک ہے، استاد کو اس ٹیکنیک کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جب وہ کلاس میں بچوں سے سوال کر رہا ہے۔ صاحب، یہ ٹیکنیک جو کلاس میں استاد استعمال کرتا ہے بغیر کسی سیاسی پس منظر میں جائے ٹرپل پی کہلاتی ہے۔ یعنی یہ 3 پیز ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے جب استاد سوال کرے۔ The first P stand for pose، مطلب یہ کہ آپ سوال پوچھئے۔ اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کسی مخصوص فرد سے، کسی طالب علم سے سوال نہیں کریں گے، بلکہ آپ سوال پوری کلاس سے کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے کلاس میں کسی مخصوص طالب علم سے سوال کیا تو پھر ہوگا یہ کہ وہ بیچارہ تو مصیبت میں آ گیا جسے آپ نے ٹارگٹ کر دیا، باقی سارے لوگ ریلیکس ہو جائیں گے اور تھنکنگ پروسیس کو روک دیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اب یہ مخاطب اس سوال کا ہدف وہ نہیں ہے۔ سو پہلا پی جسے ہم پوز کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پوری کلاس سے سوال کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ جواب ایسا آتا ہے جیسے جلسے سے نعرہ۔ ہم نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے کہ کبھی بھی کلیکٹیو جواب کو نہ اپروو کرنا ہے نہ اس پر اکتفا کرنا ہے۔ دوسرا پی پاز کے لیے، سوال کیجئے اور پھر ایک پاز لیجئے، توقف کیجئے، انتظار کیجئے۔ یہ انتظار، یہ توقف اصل میں بچوں کو سوچنے پر آمادہ کرے گا۔ یہی ہدف ہے کہ ذہن کا یہ تھنکنگ پروسیس سٹارٹ ہو اور اسٹرینتھن ہو۔ سو ایسا ہوگا کہ آپ سوال کریں گے، کچھ دیر کے لیے انتظار کریں گے، یعنی یو ول پوز دا کوسچن اینڈ یو ول ٹیک اے پاز۔ اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت زور سے جواب آ رہا ہو، لیکن آپ اپنی کلاس کو ایسے ٹرین کریں گے کہ وہ جواب کے لیے ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں، جواب دے نہیں سکتے۔ سو جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ صاحب، اس کے بعد وہ تیسرا پی ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے، وہ ہے پوائنٹ آؤٹ۔ آپ سوال کریں گے، انتظار کریں گے، پھر پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ جواب کون دے۔ وہ اپرووڈ پرسن ہی جواب دے گا اور وہ ایک ہوگا۔ اب یہ آپ کی مہارت ہے کہ آپ اس جواب کے ذریعے باقی کلاس کو کیسے بتاتے ہیں کہ صحیح جواب کیا ہے۔ یہ جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح اور غلط دونوں صورتوں میں اس طالب علم کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی بچوں کو جواب بھی سکھائے گا، جواب کا طریقہ بھی سکھائے گا اور زندگی بھی سکھائے گا، کیونکہ زندگی بذات خود بہت سارے سوال کرتی ہے اور بہت سارے سوالوں کے جواب بھی دیتی ہے۔ اس جواب پر جو رد عمل ہے یہ طے کرتا ہے کہ فرد کی تہذیب کیسی ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ سو یہ بہت اہم ہے کہ اس جواب پر آپ کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ صرف کانٹینٹ نہیں، آپ اور بہت کچھ بھی سکھا رہے ہیں جو اصل میں سکھانا مطلوب بھی ہے۔ صاحب، ہم نے گفتگو ایک سوال سے شروع کی تھی اور وہ سوال یہ تھا کہ جو مہمان سموسہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس میں اتنی لذت کہاں سے آ جاتی ہے، حالانکہ وہ سموسہ جو ہم ہی نے خریدا ہے، ہم ہی نے اسے پیش کیا ہے اور ہم اس سے پہلے بھی اسے کھا سکتے تھے، لیکن اس بچے ہوئے سموسے کو کھانے میں جو لذت ہے وہ شروع میں نہیں ہے۔ اس کی کوئی ایسی وجہ جس کے ساتھ کوئی سند ہو وہ تو موجود نہیں، ایک احساس ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جس طرح کھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، ایسے کھانے کو پھر شیطان نہیں چھو سکتا، اور اگر اس نے چھوا ہو تو وہ اگل دیتا ہے اگر درمیان میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مہمان کے سامنے آپ خلوص سے، نیک نیتی کے ساتھ جو کچھ رکھتے ہیں
شیطان اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا، اور وہ آپ کے لیے کہیں سوال و جواب کا باعث بھی نہیں بنتا۔ اس لیے اس برکت کی بنا پر اس کے اندر لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں میں لذت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں میں لذت پیدا ہو، تو پھر اپنے کھانوں میں مہمانوں کو شریک کیجیے، اور اگر نہیں تو کسی کو بلا لیجیے، اور اگر کہیں قریب قریب ہیں تو آپ کے پاس ہمارا رابطہ نمبر تو ہوگا۔ سو آپ کھانوں میں مہمانوں کو شریک کیجیے تاکہ اس رزق میں برکت ہو اور آپ اس کے سوال و جواب سے بھی کسی حد تک محفوظ ہوں۔ اچھا، اس کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ذہن میں بھی تو ہوگی نا کہ آخر یہ لذت کہاں سے آتی ہے؟ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے ہمارا کسی اور کا بھلا آپ کے جواب کے ساتھ ہو۔ اور ایک بات اور، کیونکہ ہم ایک تعلیمی پس منظر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے سوال کی کچھ قسمیں اس سے پہلے ڈسکس کی تھی۔ آپ بتائیے کہ یہ والا سوال، یہ جو مہمان کے کھانے والا ہے، یہ ان کیٹیگریز میں سے کس میں فال کرتا ہے، تاکہ ہم یہ جان پائیں کہ آپ سوالوں کی مختلف اقسام کو کتنی گہرائی سے جان پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور ایسا بنائے کہ آپ اسے پسند آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔